حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کو معاف کر دینے سے جو سکون ملتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سی پریشانیوں اور بے سکونی کا سبب دنیاوی خواہشات کی زیادتی ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا ہے جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ بیہودہ باتیں کرنے والے کی ہاں میں ہاں ملا دینا سب سے بڑی منافقت ہے۔ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کبھی سکون و راحت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ جس کا جامہ عشق سے چاک ہوا گویا وہ ہر عیب سے پاک ہو گیا۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے ممکن ہو وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ عاشق جب فنا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم سے محبوب کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کی تابعداری نہیں کرتی اس گھر کی فضا اکثر کشیدہ رہتی ہے۔ ہر معاملے میں سچ بولو کہ سچ سے ہمت اور قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر علماء اولیاء اللہ نہیں تو پھر دنیا و آخرت میں کوئی ولی اللہ نہیں۔ اگر دین میں تنگی ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں کبھی فتویٰ نہ دیتا۔ جن چیزوں کی بدولت جہنم میں جانے کا خوف ہو سکتا ہے ان میں سب سے زیادہ خوفناک چیز فتویٰ ہے۔ جسے اس کا علم حرام چیزوں سے منع نہ کرے وہ شخص خسارے میں ہے۔ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ جھوٹ سے ہمیشہ پرہیز کرتے رہو، یہ شخصیت کو تاریکی میں دفن کر دیتا ہے۔ 70 کلو وزن والی عورت پانی میں لیموں کے چند قطرے ڈال کر نہار منہ پینے کی عادت بنا لے تو 7 دن میں 30 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ پچھلی رات میں نے سیکھا کہ اللہ کا عاشق کیسے بنا جائے۔ اس دنیا میں رہنا اور کہنا کچھ بھی میرا نہیں۔ اخروی عزت کے خواہاں ہو تو دنیا میں نیکی اور بھلائی کے کام کرو۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی وہ بہت سی پریشانیوں سے محفوظ ہو گیا۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور برائی کا اندیشہ نہ ہو، اور برے وہ ہیں جن سے نہ تو بھلائی کی امید ہو اور نہ ہی ان کی برائیوں سے لوگ محفوظ ہوں۔ جب کسی فرد کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فعل معاشرے کے افرادوں کی نظروں میں مذموم سمجھا جائے گا تو اسے کرتے ہچکچاتا ہے۔ یہی ضمیر کی آواز ہے۔ کسی کی نسبت برا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ یاد رکھیں کہ اس کا عکس اس کے دل پر ضرور پڑ جائے گا۔ کشتی میں جب تک کوئی سوراخ نہ ہو جائے اس وقت تک دریا کا پانی اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر اپنے دل و دماغ کے دروازے مذموم خیالوں پر بند رکھے جائیں تو انسان کبھی رنج میں ڈوب نہیں سکتا۔ اگر لوگ تم میں ایسی خوبیاں کریں جو دراصل تم میں نہیں تو خود کو بڑا سمجھ کر مغرور مت ہونا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے پتھر جواہرات نہیں بن سکتے۔ دنیا کے تمام سونے و جواہرات وقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وقت کی آہٹ کی آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ چہرہ بوڑھا دکھائی دے تو بکری کے دودھ میں پستے ڈال کر پی لیجئے، چہرہ 20 سال جیسا جوان نظر آنے لگے گا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی بڑا سا نیک کام کر کے آگے پیچھے دھونی دیں گے وہ نیک نہیں ہوتے۔ قبیلوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب ہیں تو ایک ہی نسل انسانی سے۔ اپنے دل میں کوئی ایسی رغبت پیدا نہ ہونے دو جو تمہیں رائیگاں کرنے والا بنا دے۔ جو اس سرمائے کو موقع کی مناسب سے کام میں لاتے ہیں وہی زندگی کامیابیاں بھی حاصل کرتی ہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سوتے وقت صرف 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو چاہو جیسا چاہیں ویسا پائیں، اس آیت کا معمول بنا لیں۔ عزت، شہرت، دولت سب حاصل ہو جائے گا۔ ذاتی مفاد چاہے بابل ہے جس میں ہم سب بند ہیں اور ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے کے در پر ہیں۔ ہر طبقے کا مفاد دوسرے طبقے سے ٹکرا رہا ہے۔ جب تک برائی اپنا پھل نہیں لاتی، انسان اس برائی میں خوش رہ سکتا ہے۔ جب برائی بھی پھل لاتی ہے تو پھر انسان برائی کو سمجھ لیتا ہے۔ وقت روئی کے گالوں کی مانند ہے، اسے عقل و حکمت کے چرغے میں کاٹ کر اس کے قیمتی ہار کا چاٹ بنا لو، ورنہ جہالت کی آندیاں اڑا کر کہیں کا کہیں پھینک دے گی۔